اردو سروس کا خیال۔ آل انڈیا ریڈیو کی خارجہ خدمات کا آغاز جرمنی کے پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے دوسرے جنگ عظیم چھڑنے کے بعد ہوا۔ اس کام کے لیے ایکسٹرنل سروس ڈویژن ESD کے نام سے خصوصی شعبہ قائم کیا گیا، جس کے ذمے بیرون ممالک کے لیے پروگرام کی نشریات کو یقینی بنانا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو کی بیرونی نشریات کا آغاز 1 اکتوبر 1939 کو پشتو میں ایک نشریہ افغانستان کے ساتھ ہوا۔ بعد ازاں فوجی اور ثقافتی ضرورت کے پیش نظر بشمول اردو دوسری زبانوں میں بھی نشریات شروع ہوئی۔ خارجہ نشریاتی خدمات میں خبریں، تبصرے، اخباری جائزے، تقریریں، مباحثے، ہلکی موسیقی، فلمیں اور لوک سنگیت شامل ہیں۔ خارجہ نشریات کے 2 شعبے ہیں، ایک تو جنرل اوورسیز سروسز ہے، جبکہ دوسرے کو اردو سروس کہا جاتا ہے۔ جنرل اوورسیز سروسز سے روزانہ تقریباً 10 گھنٹے کے پروگرام نشر ہوتے ہیں، جو مشرقی، شمالی اور جنوب مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، مشرقی افریقہ اور شمالی اور مغربی افریقہ کے سامعین کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اردو سروس کا تعلق ہے تو گرچہ خاص و عام میں مقبول ہے، لیکن اس کا مخاطب بر صغیر بالخصوص پاکستان کا اردودہ طبقہ ہے۔ اس سروس کا اصل مقصد پاکستان کے مہاجرین اور ہند کی گنگا جمنی تہذیب کے پسند کرنے والوں کو ادبی اور تفریحی مواد فراہم کرنا ہے۔ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان علاقوں میں مہاجرین کی اکثریت مقیم ہے۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ شام کے وقت پاکستان کے مغربی علاقے خصوصاً کراچی اور سندھ میں اردو سروس کی نشریات بہتر طور پر سنی جا سکے، راجکوٹ کا ایک ٹرانسمیٹر اردو سروس کو مہیا کروایا جانے لگا، جس سے 9:45 بجے شب سے لے کر رات کے 1 بجے تک اردو سروس کی نشریات مذکور علاقوں کے عوام کو دستیاب ہونے لگی۔ دراصل اردو سروس شروع کرنے کا فیصلہ اردو مجلس کی ناکامی کے بعد کیا گیا۔ 22 فروری 1960 کو دہلی اسٹیشن کے 100 کلو واٹ والے طاقتور ٹرانسمیٹر سے ایک پروگرام اردو مجلس کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا تجربہ تھا جو اردو والوں کے لیے کیا گیا تھا، مگر اردو داں حضرات کے لیے کیا گیا تجربہ ناکام ہو گیا۔ اس کی ناکامی کے بعد 24 اکتوبر 1965 کو آل انڈیا ریڈیو کے ایکسٹرنل سروس ڈویژن سے آدھے گھنٹے کا یومیہ کا ایک اردو پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے اسے اگلے سال مئی میں 9 گھنٹے روزانہ کی سروس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اردو سروس کے نام سے معروف یہ سروس بعد ازاں یومیہ 12 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک سامعین کو دستیاب ہونے لگی۔ اردو سروس کے پروگراموں میں خبریں بھی ہوتی ہے اور خبروں پر تبصرہ بھی۔ اس سروس کی زبان اور جو اصطلاحات اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ہوم سروس کی زبان اور اصطلاحات سے مختلف ہے۔ اردو سروس کی نشریات روایتی طور پر 3 اوقات میں سامعین کو دستیاب ہوتی ہے: صبح 6:45 بجے سے لے کر 10 بجے تک، دن میں 2 بجے سے 5 بجے شام تک، اور رات میں 8 بجے سے 1 بجے تک۔ اردو سروس کی نشریات میں خبروں، تقریروں اور تبصروں کے علاوہ حالات حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ شعر و ادب کے پروگرام بھی قابل لحاظ مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ہند و پاک کے سامعین کے لیے فلمی نغمات پر مبنی فرمائش پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند بالخصوص شمال مغربی خطے میں اردو سروس سننے والے خصوصیات سے آباد ہے۔
اردو سروس کا مقصد اپنے پڑوسی ملک کے تئیں دوستی اور غیر سنگانی کے جذبات پہنچانے کے ساتھ ساتھ سیکولر اور جمہوری ہندوستان کے ترقیاتی منصوبوں اور مختلف سطحوں پر اس کے مثبت رول کا یقین دلانے کے حامل پروگرام نشر کرنا اور کسی بھی بحران کے زمانے میں اپنے موقف کی صحیح تصویر سامعین تک پہنچاتے رہنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تصادم کے زمانے میں جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کو صحیح تناظر میں پیش کر کے اس سروس نے BBC سے زیادہ اپنے پاکستانی سامعین کے نزدیک خود کو قابل یقین نشریاتی چینل بنا لیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں جب 1 لاکھ پاکستانیوں کو قیدی بنایا گیا تھا تو اردو سروس نے ہم خیریت سے ہے کے تحت پاکستانی قیدیوں کے اہل و عیال کے نام خیریت نامے ان کی آوازوں میں ریکارڈ کر کے نشر کیے تھے۔ اس کے بعد پاکستان میں اردو سروس کی مقبولیت کو ایک خطرہ سمجھتے ہوئے بھٹو سرکار نے اردو ہی میں ایک عالمی جوابی سروس شروع کی تھی جو ہندوستان میں تو کوئی سامع پیدا نہیں کر سکی۔ 12.25 گھنٹے کی نشریات کے لیے اردو سروس کو جالندھر میں واقع 100 کلو واٹ کا ایک میڈیم ٹرانسمیٹر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اسے راجکوٹ کے میڈیم ویو کے 1000 کلو واٹ کے ٹرانسمیٹر سے بھی مدد ملتی ہے۔ علاوہ ازیں اردو سروس کو درمیانی قوت کے ایک شارٹ ٹرانسمیٹر کی خدمت بھی حاصل ہے۔ اب تو DDH کی وجہ سے اردو سروس دنیا کے کسی بھی خطے میں سنی جا سکتی ہے۔ ایسا نظم کیا گیا ہے کہ جن اوقات میں اردو سروس کا روایتی نشریہ نہیں ہوتا ان میں بھی اردو سروس DTH کے توسط سے سامعین کو دستیاب دے رہتی ہے۔ ایکسٹرنل سروس ڈویژن روزانہ 75 گھنٹے 24 زبانوں 17 غیر ملکی اور 7 ہندوستانی زبانوں میں پروگرام نشر کرتا ہے۔ ESD ایک مفتروضہ خصوصی پروگرام بھی تیار کرتا ہے جسے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام مذکورہ ممالک میں مقیم ہندوستانیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اردو سروس کہ کس طریقے سے اردو سروس نے اپنا مقام پیدا کیا اور مختلف ممالک میں بھی مقبولیت حاصل کی۔